تو اونٹ نے کہا اوہو بھائی تم کو ابھی تو بتایا ہے میں نے. وہ بڑی زبردست یہ سیئنگ ہے کہ اسکلز اینڈ ایبلٹیز آر اونلی یوزفل وین یو آر. اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا, اچھا یہ جو سلسلہ ہے کہ حکایت کیا ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے ایسے واقعات ہیں جو بہرحال ہماری زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لانے کا باعث بنتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں حکایتیں سناؤں تو ان حکایت کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ایسا ہو جو کہ آپ کی زندگی میں, آپ کی موجودہ زندگی میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو جائے. وہ قانون ایسا آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس صورتحال میں, اس سچویشن میں مجھے کس طرح سے پیش آنا چاہیے. تو اسی حوالے سے جو آج کل میں بہت چیزوں کو محسوس کرتا ہوں, ان میں ایک چیز یہ بڑی اہم ہے جو میں آپ کو اس کہانی کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہانی کہہ لیں آپ اس کو, یا واقعہ کہہ لیں, حکایت کہہ لیں, کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ کے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی اونٹ کے بچے, ہمارے یعنی کہ اونٹنی نے کہا بھائی پوچھو کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو اونٹ نے کہا, بچے نے کہا کہ یہ ہماری جو گردن ہے یہ اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اونٹ کی ماں نے, بچے کی ماں نے, اونٹنی نے کہا کہ بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اصل میں ریگستان کے جانور ہیں, اور ریگستان میں جو پتے ہوتے ہیں درختوں پر یہ زمین پر اس طرح سے سبزے کی صورت میں نہیں ہوتے, تو وہ چونکہ اونچائی پر ہوتے ہیں تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گردن اونچی دی ہے کہ ہم وہاں سے اس کو توڑ سکیں. اچھا بڑی بات ہے. ایک بات پوچھنا, یہ ہماری پیٹھ پر دو ہمس, کوہان جو ہے دو ہوتے ہیں, یا ایک, یہ کیوں ہے, یہ کوہان کیوں ہے ہماری؟ تو اس کے میں نے کہا ابھی تم کو میں نے بتایا کہ چونکہ ہم ریگستان کے جانور ہیں اور ریگستان میں کھانے پینے کی فراوانی نہیں ہوتی, چیزوں کی اتنی آسانی سے دستیابی نہیں ہوتی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہلیت دی ہے کہ ہم 7 دن تک کبھی ہم کھانا اپنے طرح یعنی کہ ایسا اسٹور کر لیتے ہیں کہ ہم 7 دن تک بھی اگر کچھ نہ کھائیں تو بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا یہ تو بڑی اہم بات ہے. ایک بات اور بتائیں میں, یہ ہماری پلکیں اتنی بڑی کیوں ہوتی ہیں, اور ہمارے یہ جو تلوے ہیں یہ اتنے فلیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اوہو بھائی تم کو ابھی تو بتایا ہے میں نے کہ ہم ریگستان کے جانور ہیں. ریگستان میں ظاہر ہے کہ ریت بہت زیادہ اڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پلکیں زیادہ بڑی رکھی ہیں تاکہ آنکھوں میں مٹی نہ جائے, اور چونکہ ریت زیادہ اسی لیے ہمارے تلوے سپاٹ ہیں, اور اسی لیے ہمیں ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے کہ ہم ریگستان میں اس ریت پر بہت تیزی سے ان سپاٹ تلووں کی وجہ سے چل سکتے ہیں یا دوڑ سکتے ہیں. تو بچے نے کہا, بچے نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ ہمیں ہماری گردن لمبی ہے کیونکہ ہم ریگستان کے جانور ہیں, ہماری پیٹھ پر کوہان ہے اس لیے کہ ہم ریگستان کے جانور ہیں, ہماری پلکیں بڑی ہیں اور ہمارے تلوے فلیٹ ہیں اس لیے کہ ہم ریگستان کے جانور ہیں. جب سب کچھ ہم میں ریگستان جیسا ہے تو یہ ہم چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بنیادی چیز یہ ہے, اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا, اس حکایت سے جو سبق ہے وہ بڑی زبردست یہ سیئنگ ہے کہ اسکلز اینڈ ایبلٹیز آر اونلی یوزفل وین یو آر ان اے رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کی تمام اہلیتیں, صلاحیتیں اس وقت آپ کے لیے قابل استعمال ہیں, یا آپ ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں جبکہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود ہوں. اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ کسی اور مقام پر موجود ہے جہاں ان صلاحیتوں کا کوئی استعمال نہیں ہے تو وہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی, ادروائز دے گو ویسٹ, وہ ضائع ہو جاتی ہیں. یہی بات ہم نہیں سمجھتے, اور یہ بات کئی موویز ہیں انڈیا کی, وہ 3 ایڈیٹس ہے, کہ آپ کا جو آپ کا شوق ہے یعنی کہ جو آپ کا پیشن ہے اسی کو اپنا پروفیشن بھی بنائیے, اور اپنی اسٹڈیز, اپنی اسکلز, جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اس چیز پر منحصر ہونے چاہیے جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ بننا چاہتے ہیں. جیسے آپ ہیں,
اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آپ اس کے علاوہ کسی جگہ پر جائیں گے تو آپ کی جو تمام صلاحیتیں اور اہلیت ہیں وہ آپ کی ضائع ہو جائیں گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لانگر اسٹے ٹو دا پلیس یو ڈونٹ بلانگ ٹو اینڈ یو ول نیور ریٹرن. کہ بہت عرصے تک کسی غلط جگہ پر قیام کیا کرتا ہے, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے. پھر آپ وہاں سے پلٹ نہیں سکتے, پھر آپ پلٹ نہیں پاتے. اگر بہت زیادہ عرصے تک آپ اپنی صلاحیتوں کے اگینسٹ کسی ایک جگہ پر قائم رہ گئے تو پھر وہ جو آپ کے پاس صلاحیت ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی, زنگ آلود ہو جائیں گے, زنگ لگ جائے گا, ظاہر ہے کہ ناقابل استعمال. تو ان کا خیال رکھیں. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی حکایتیں جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں یا بیان کرتا رہتا ہوں, اس لیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور آپ کی زندگی کو, آپ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی تصور اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی حکایت ہے. ان کو آپ یاد رکھیں سر کہ اونٹ کے بچے کے سوالات یا اونٹنی کے سوالات. اب اس کو کسی مذہبی کتاب کا رنگنا دینا, آج کل یہ ہوتے ہیں اونٹ کے سوالات, تو وہی ایک مذہبی وہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس چیز کو سمجھے, غور کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے. بولڈ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں لے لیں, کیا جاتا ہے.